الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 84 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کا ذکر ہوا ہے جو شریعت کی پابندی کے بارے میں ان سے لیا گیا۔ چنانچہ اس میں وہ ضروری باتیں بیان کر دی گئی ہیں جن پر اللہ کے دین کی بنیاد ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے اعزاء اقربا کے حقوق ادا کریں گے، نماز کا اہتمام رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ فرمایا کہ اس قوم کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ یہ جب اللہ سے عہد باندھتی ہے تو اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرتے کہ اس کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیونکہ یہ خصوصی عہد تھا کہ یہ اگر اس کی شریعت کے علمبردار بن کر رہیں، اس کے عہد کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ اس ظام میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اب جو کچھ بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے مقابلے میں برتری ہی کے مقام پر رکھیں گے۔ ان کی یہ غلط فہمی دنیا سے متعلق بھی پیدا ہوئی اور آخرت سے متعلق بھی پیدا ہوئی، اور یہاں در حقیقت وہی غلط فہمی قرآن مجید میں زیر بحث ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون بے لاگ ہے، اس میں جو عہد معاہدے بھی کیے گئے ہیں وہ ایک قاعدے پر مبنی ہے۔ جب اس قاعدے کی تم خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کا قانون بھی حرکت میں آئے گا۔ اگر دنیا میں اس نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کے بھی دو حصے ہیں، کچھ کام تمہیں کرنے ہیں، کچھ تمہارے پروردگار نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ چنانچہ بار بار یہ بات ان سے کہی گئی ہے کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، یہی در حقیقت وہ سارا معاملہ ہے جو اس حصے میں زیر بحث ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اس عہد کو اگر تم دنیا میں توڑو گے تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگے تو قیامت میں بھی تمہیں اس بنیاد پر کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ بلکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کسی قوم کو منتخب کرتا ہے تو ان کے لیے عذاب بھی دوہرا ہوتا ہے اور ان کے لیے اجر بھی دوہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی اصول کو قرآن مجید نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ یہ چاہیں کہ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے انتخاب کر لیں تو وہ کر سکتی ہیں، اور اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر اب کچھ زائد پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اب وہ اچھا کام کریں گی تو اللہ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر ان سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا تو اس پر سزا بھی دوہری ہوگی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے، چنانچہ ان کو بار بار اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب دین کی بنیادی باتوں کی تذکیر کر لی ہے تو کچھ وہ چیزیں لی ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق تھیں، اور اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کی، اللہ کی شریعت کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یعنی یاد کرو کہ ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرو گے، یعنی تمہارے ہاں یہ فساد نہیں برپا ہوگا کہ جان کو، مال کو، آبرو کو حرمت حاصل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت پوری انسانیت کے لیے قائم کی ہے، اور تم تو اللہ کی شریعت کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے ہو۔ تم پر یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر عائد ہوتی ہے کہ تم اپنی سرزمین کو اس طرح کے جرائم سے پاک رکھو۔ لا تسفکون دماءکم، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے لوگوں کو بستیوں سے نکالو گے نہیں، یعنی ایسے اسباب پیدا نہیں کرو گے کہ لوگوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنا ممکن نہ رہے، وہ ان کو چھوڑ کر باہر نکلنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ، تمہارا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ اس طرح کی ظلم اور اس طرح کی زیادتی کا ارتکاب نہ کرے۔ فرمایا ثم اقررتم، پھر ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ عہد لیا تو تم کہیں سوئے ہوئے تھے، تم نے اس کا اقرار کیا، یعنی تم نے اس بات کو مانا، تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد باندھا کہ تم نے بات سن لی ہے، تم اس کو سمجھ گئے ہو،
اور تمہیں اب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے۔ فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون، یعنی پھر اتنی بات نہیں ہے کہ تم نے اقرار کیا، تم اس کے گواہ ہو، تم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، تمہارے ہاں اس کو ایک روایت کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی تھا کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا تو بالعموم ان کے اکابر کو، ان کے بڑوں کو ایک جگہ بلایا گیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نشانی ان کے سامنے نمودار کی اور پھر اس نشانی کے پس منظر میں ان سے عہد لیا تاکہ یہ ایک یادگار بنے، یہ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، یہ نسلاً بعد نسلاً اس کی پابندی کرتے رہیں۔ اتنا بڑا منصب جب ان کو دیا گیا تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام بھی کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بات تم سے چھپی ہوئی ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تم نے اس پابندی کو جانتے بوجھتے قبول کیا تھا اور اس معاملے میں تمہارے ہاں کوئی ابہام کبھی نہیں رہا۔ فرمایا لیکن ہوا کیا؟ یعنی کیا تم نے خدا کے ساتھ یہ عہد باندھنے کے بعد پھر اس کی پابندی کی؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ پھر یہ تم ہی ہو، کوئی اور نہیں، یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے رہے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بڑا منصب دیا تو تمہارے ہاں قتل و غارت کا بازار پھر گرم نہیں کیا جا سکا، تمہارے ہاں کسی نے کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، تمہارے ہاں لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تم اللہ کی شریعت کے علمبردار بنائے گئے اور تم یہ جانتے تھے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی انسان کی جان لے لی جائے اور پھر کسی مسلمان کی جان لے لی جائے، لیکن تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا، تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے رہے، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو قتل کرتے رہے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پھر حق تلفی کر کے، زیادتی کر کے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے، اپنے ہی ہاں کے کسی ایک قبیلے کو کسی دوسرے قبیلے کو جس سے تمہاری دشمنی ہو جاتی تھی تم گھروں سے بے دخل بھی کرتے رہے۔ یہ تم کرتے رہے ہو اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں تھا، تمہیں یہ کام نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کی پابندی کا وعدہ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس عہد کا پابند کیا تھا کہ تم نہ صرف یہ کہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو گے بلکہ اس طرح کی سازشیں کر کے انہیں اپنے گھروں سے بے دخل بھی نہیں کرو گے۔ کسی انسان کے لیے قبائلی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی آبرو محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، اور پھر یہ کہ اگر کسی جگہ کسی قبیلے میں وہ رہ رہا ہے تو اس کو اس کے وطن سے بے وطن نہ کیا جائے۔ بنی اسرائیل کے جرائم میں یہ ایک بڑا جرم تھا کہ انہوں نے ان دونوں ہی کاموں کا ارتکاب کیا، اور فرمایا کہ ایک طرف تو صورتحال یہ تھی کہ تم اس طریقے سے اپنے ہی بھائی بندوں کو اپنے ہاں سے نکالتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے، ایک کے ساتھ دشمنی، دوسرے کے ساتھ دوستی، پھر غیروں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے تھے اور ان کو آمادہ کرتے تھے کہ وہ تم پر حملہ آور ہوں، تمہارا ہی ایک قبیلہ، تمہارے ہی بھائی بند اس کے نتیجے میں قتل بھی ہوتے تھے اور اپنے گھروں سے بھی نکالے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد شریعت کی پابندی اور بھائی چارے کا احترام لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے تم آگے بڑھتے رہے ہو، اور پھر جانتے ہو کیا کرتے رہے ہو، پھر تم یہ کرتے رہے ہو کہ جب وہ ایک مرتبہ بے دخل ہو جاتے، دشمنوں کو ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تم مواقع فراہم کر دیتے، وہ ان کو گرفتار کر کے غلام بنا کے لے جاتے، قیدی بنا کے لے جاتے، وہیں یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، یعنی تمہارے لیے پہلا کام ہی ناجائز تھا، پہلے تم یہ کرتے اور اس کے بعد احسان جتانے کے لیے فدیے دے کر ان کے اسیر رہا کرواتے تھے۔ یہ ان کی تاریخ میں ایک بدترین صورتحال کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ پہلے تو دشمنوں سے ساز باز کر کے اپنے ہی کسی قبیلے پر حملہ کروا دیتے، پھر جب قیدی پکڑے جاتے تو یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، فدیہ دے کر ان کو رہا کرواتے تاکہ وہ ان کے مرہون منت ہو کر رہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بالکل سازشی ذہن ہے، ایک بندہ مومن یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا، تو قرآن مجید نے اس سے پردہ اٹھایا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہو محرم علیکم اخراجہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ پہلے اس طرح ان کو رسوا کراؤ، اس طرح کی سازشیں کر کے ان کو قید میں ڈلواؤ اور اس کے بعد ان کی رہائی کے لیے اہتمام کرو۔ بے شک دونوں ہی باتیں کہی گئی تھیں، یعنی ایک یہ بات تم کو کہی گئی تھی کہ تم ان کو قتل نہیں کرو گے،
تم ان کو اپنی جگہ سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں کرو گے، اور دوسری جانب یہ بھی بے شک کہا گیا تھا کہ اگر کسی ناگہانی صورتحال میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اپنے بھائی بندوں کا فدیہ ادا کرو گے۔ پہلے حکم کو تم بھول جاتے تھے اور دوسرے حکم کی پابندی کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر تمہاری یہ بدنیتی کار فرما ہوتی تھی کہ ان کو سزا بھی مل جائے، دشمنی کا بدلہ بھی لے لو، اپنے انتقام کی آگ بھی بجھا لو، اور اس کے بعد ان پر احسان بھی جتاؤ کہ ہم نے تو اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ اہتمام بھی کر دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو فرد اور کسی قوم میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خدا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو، آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہو، اللہ کے قانون اور ضابطوں کی پابندی یہ خیال کر کے کرتا ہو کہ میرا پروردگار علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، سمیع و علیم ہے، وہ سنتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس طرح سے ایک حکم کی پابندی کرے اور دوسرے حکم کے معاملے میں ہیلا ترازی کا طریقہ اختیار کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا کہ تمہیں تو شریعت کا حق ادا کرنا تھا آگے بڑھ کر، لیکن ہوا اس کے بالکل برخلاف کہ تم نے شریعت کے ایک حصے کو پامال کیا اور پھر بظاہر یہ تاثر دیا کہ تم دوسرے کی پابندی کر رہے ہو۔ اجتماعی معاملات میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اخلاقی اصولوں کی پابندی کی جائے۔ انفرادی زندگی میں بھی انسان کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کو کتنا پاکیزہ رکھتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں یہ امتحان اور کڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں قومی مفادات اور اس طرح کے دوسرے تعصبات انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر اس جگہ کھڑا ہو جانا کہ اخلاقی اصول یہ ہیں، ان کی برتری قائم ہے اور میں کسی حال میں ان کی خلاف ورزی کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ کوئی فرد یہ بات کہے، کوئی قوم یہ بات کہے تو اس سے بڑی کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں جتنا فساد برپا ہے وہ اصل میں اسی وجہ سے برپا ہے کہ لوگ اجتماعی اور قومی معاملات میں اخلاقی حدود کے پابند نہیں رہتے۔ چھوٹی قومیں بھی انہیں پامال کرتی ہیں، بڑی قومیں بھی انہیں پامال کرتی ہیں، کمزور بھی انہیں پامال کرتے ہیں اور طاقتور بھی انہیں پامال کرتے ہیں۔ دنیا میں جارحیت کی زبان اسی وقت کھلتی ہے جب اخلاق کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں ان کو یہی تعلیم دی کہ تم اپنے مفادات کے لیے، اپنے تعصبات کے لیے اس جرم کا ارتکاب کرتے رہے ہو کہ پہلے اپنے بھائیوں کے خلاف اقدام کروا دیا، حق تلفی کر کے، زیادتی کر کے ان کو دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، پھر اس کے بعد احسان جتانے کے لیے آگے بڑھے اور فدیہ دے کے ان کو چھڑا لائے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے اپنی طرف سے دوسرے معاملے میں تو شریعت کے حکم پر پابندی کر کے دکھائی، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہوا محرم علیکم اخراجہم، تمہارے لیے ان کا نکلوانا ہی جائز نہیں تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ارشاد فرمایا خدا کے بندو، تم اللہ کی شریعت کے حامل بنائے گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کے ایک حصے مانتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو، ایک کو قبول کرتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو، ایک چیز پر ایمان لاتے ہو اور دوسری چیز کے معاملے میں ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو اللہ اپنی شریعت دیتا ہے، اپنا قانون دیتا ہے، اپنی کتاب دیتا ہے، ان کے معاملے میں سب سے بڑا جرم یہ چیز بن جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لحاظ سے اس کا انتخاب کرے اور جو چیز ان کی خواہشات نفس کے مطابق ہو اس کو تو قبول کر لے، اور جو چیز ان کی خواہشات کے خلاف ہو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اسی سورہ میں آگے جا کے اس طرح بیان کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی سارے مل کر ایک ہی طریقے سے، ایک ہی رویے کے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤ۔ دین میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ تو منافقت کا رویہ اختیار کریں اور کچھ ایمان خالص پر قائم رہیں۔ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دی ہے، دین کا پیغام پہنچایا ہے، اپنی شریعت سے نوازا ہے، تو پھر اس کو پوری شریعت کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ کے پورے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ جانتے ہو تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں صحیح رویہ اختیار کرو گے اور اللہ کی شریعت کے پابند رہو گے، دنیا میں عدل و قسط کے علمبردار بن کر کھڑے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تم کو سرفرازی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا جس کی مثال اوپر بیان ہوئی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ دنیا ہی میں رسوائی کی صورت میں نکلے گا۔ باقی قوموں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آخرت پر معاملے کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یعنی جن لوگوں نے تمہارے اندر سے اس جرم کا ارتکاب کیا
بتاؤ ان کا صلہ پھر اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے، ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں دنیا ہی میں رسوا کر دیا جائے، الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اور ارشاد فرمایا وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور پھر قیامت کے دن ان کو اس سے بھی زیادہ سخت شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ارشاد فرمایا کہ تم یہی کرتے رہے ہو، تمہارا رویہ یہی رہا ہے، تم نے اسی طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اور اب بہت اچھی طرح سے سن لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جرائم کہیں ہوتے رہے ہیں اور خدا کی نگاہ سے چھپے رہے ہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے، تم نے جو کچھ کہا ہے اللہ نے اس کو سنا ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے، سمیع و علیم ہے، ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ یہی لوگ ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیلی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب پائی، اللہ کی شریعت سے بہرہ ہوئے، اور اس کے باوجود انہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی۔ یعنی ان کے لیے ایک طرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے، دوسری جانب دنیا کی حقیر لذات تھیں، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت بیچ ڈالی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، ارشاد فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، اب جب انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اب نہ ان کے عذاب کو ہلکا کرے گا، اور ارشاد فرمایا ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ اس میں گویا اسی چیز کی تردید کی ہے جو اس سے پہلے بیان ہو گئی تھی، اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ خصوصی رویہ رکھے گا اور قیامت میں بھی ان کو سخت عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ یہ چونکہ اولاد ابراہیم ہیں، ان میں انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اس لیے وہاں ان کے ساتھ رعایت برتی جائے گی۔ فرمایا نہیں، خدا کا قانون بے لاگ ہے، اگر تمہارے لیے دنیا میں یہ معاملہ ہوگا تو وہ بھی اسی اصول پر ہوگا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور آخرت میں ہوگا تو وہ بھی اسی اصول پر ہوگا جو اللہ نے سب انسانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اس بات کو ملحوظ رکھو کہ ادنیٰ درجے میں بھی اگر تم نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتائج تم کو بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے بعد اب ان آیات کا جس طرح میں نے سادہ ترجمہ کیا اس کو سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے یہ گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، درا حالے کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا، پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا اس دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تم یہی کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی، اس لیے اب نہ ان کا عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔